تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت ترین محفل بے فضل تعالیٰ عرس بخاری کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم، اہل دانش اور اہل فکر و نظر کے خطابات، ان کی نقابت، ان کے اشعار سماعت کر لیے ہیں، اور میرے بعد بھی یہ محفل جاری رہے گی۔ میں بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تشریح کے ساتھ اور اس کے کچھ ضروری لوازمات کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہر ماں باپ فکر مند ہے کہ یہ موجودہ جو دور ہے، یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ ہر ماں باپ کی ایک ہی فکر ہے، ہمارے بچوں کے کل کا، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مذہبی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہے۔ لوگ مذہب بیداری کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ لوگ مذہب سے بیزار نظر آ رہے ہیں، مذہب کے حوالے سے لوگ الگ الگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو مذہبی معاملے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان دن بدن مذہب سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب اور نشے نے ایک طرف ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدکاری نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدنگاہی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدعقیدگی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ جیتے جی بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ مغفرت کی دعا کب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جو قوم 5 وقتہ نماز کا تصور تو دور کی بات ہے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر جو مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، جس قوم کا حال یہ ہو، وہ قوم سجدوں سے زمین کو کیسے آباد کرے گی۔ یہ حال مذہبی معاملات میں ہے۔ کوئی سود کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوئے کے دھندے کے اندر مصروف ہے، غرض کے دین اور مذہب کے حوالے سے کوئی فکر نہیں۔ جہاں تک معیشت اور معاش کا معاملہ ہے، غربت دن بدن مسلمانوں کے گلے پڑتی جا رہی ہے۔ ہر دن مسلمان غریب ہو رہا ہے، ہر دن مسلمان مفلس ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ دنیا کا منصوبہ ہے پہلے مسلمانوں کو غریب کرو اور اس کے بعد پھر روٹی دے کر ان کا ایمان چھینو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جو پوری دنیا کے اندر کہیں جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں، فسادات کیے جا رہے ہیں، جو معاملات کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، ایک منظم سازش ہے۔ قوم مسلم کو غریب کر دیا جائے، قوم مسلم کو مفلس کر دیا جائے، اس لیے کہ سب کا ایمان بلال حبشی کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اللہ اللہ خون تو بہا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہ بات کہنے کی نہیں، لیکن اگر جلسوں میں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں، آپ ہمیں ملتے کہاں ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بچیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بچیاں بک رہی ہے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کا سروے
سروے کر لیں آپ وجہ. اور اسی طریقے سے ارتداد کی جو لہر ہے، ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ مذہب حق کو چھوڑ کر کے کسی غلط طرف چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں. بچیاں اگر ارتداد کی طرف جا رہی ہے، سب سے بڑی وجہ غربت ہے، سب سے بڑی وجہ مفلسی ہے. سگنلوں پر بیٹیاں اگر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے تو غربت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. اللہ اکبر. آنے والے دنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے پتہ نہیں، آپ اور ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، لیکن ہماری قوم تو رہے گی، ہماری نسل تو رہے گی، ہمارے بچے تو رہیں گے. اللہ اکبر. حالات یہ ہیں کہ چپل اور جوتے سلنے والوں سے زیادہ علمی معیار قوم مسلم کا گر چکا ہے. بیت الخلا صاف کرنے والوں سے زیادہ علمی معیار قوم مسلم کا گر چکا ہے. یہ رونا ہے جو سب روتے ہیں. علاج کیا ہے؟ آخر ہم اپنے بچوں کو کیا دیں، کیا سکھائیں کہ ہمارے بچے دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں؟ اس لیے کہ بیماری کا ڈنڈورا بہت پیٹ چکے ہیں، بیماری کا رونا بہت رو چکے ہیں. علاج کی طرف آئیں تو آئیے میں اب آپ کے سامنے علاج پیش کرتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں علاج پیش کرنے والا؟ طبیب روحانی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج پیش کیا ہے. بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف 3 باتوں کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا ہے. وہ 3 باتیں پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. گفتگو طویل بھی ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ کو گفتگو یاد رہے. میں اختصار سے کام لیتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. پھر کہتا ہوں کوئی خطابت کرنے نہیں آیا، صرف اور صرف دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر انڈیلنے کے لیے آئے ہیں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اتنا بڑا مجمع ہے بنگال کی سرزمین پر، اگر اتنے ہی لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جائے تو پورے بنگال کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. اس لیے کہ انقلاب کے لیے بہتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بدر میں 313 انقلابی تھے، اللہ اکبر. کربلا میں 72 انقلابی تھے، مگر اندازہ تو فرمائیں چند لوگوں کے بدلنے سے زمانے نے کیسا انقلاب دیکھا. اس لیے میری گزارش ہے توجہ کے ساتھ سننا. اور اگر آپ انجوائے کے لیے آئے ہیں، دل بہلانے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر واقعی آپ درد دل سننے کے لیے آئے ہیں تو آئیے اپنے بچوں کو ہمیں 3 باتیں سکھانی ہوگی. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اور 3 باتیں سکھانے کا حکم دیا. نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ. اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ. اللہ اکبر. دیکھو 3 باتوں میں پہلی بات رسول اللہ کی محبت، حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھاؤ. اللہ اکبر. مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے آگے چل کر کے بھیک نہ مانگے، تمہارے بچے رسوا نہ ہو، تمہارے بچے ذلیل نہ ہو، تمہارے بچے قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکے، تمہارے بچے ایک ناقابل تسخیر قوت بن کر لوگوں کے سامنے ابھرے، تو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤ، محبت رسول کا جام پلاؤ. آپ سوچیں گے یہ عشق آخر کون سی چیز ہے، محبت رسول کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو پہلے نمبر پر عشق رسول چاہیے، محبت رسول چاہیے. خدا کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر تو وزیر ہے، امیر تو امیر ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہے. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے بھی قبر میں اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. آپ بادشاہوں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، وزیروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے
رہے ہو, آپ سیاسی لیڈروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو. خدا کی عزت کی قسم, جسے منکر نکیر کہتے ہیں, اگر عشق والا سینہ دل میں لے جاؤ گے تو فرشتے بھی فرشتے بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے. میرے امام اہل سنت کے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. جب عشق مصطفیٰ, جب عشق مصطفیٰ, میری گزارش ہے کوشش کریں زیادہ نعرے نہ لگائیں. تو میں نعرے کا مخالف نہیں, ٹائم بچا دیتا کہ شبیر بھائی کو زیادہ وقت مل جائے, تھوڑا سا ٹائم بچا دیں, اس لیے کہ مجھے اس کا خیال رہتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو آئے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہیں, اور میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہیں. کسی کی حق تلفی نہ ہو, اس لیے میری گزارش ہے ٹائم بچائیں, صرف سن لیں گے آپ. کئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو الگ بات ہے, ورنہ مجھے بے سوز نعروں سے کوئی شوق نہیں ہے. اس لیے کہ بے سوز نعرے جو رسمی ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے مجھے بے سوز نعرے نہیں بلکہ عملی نعروں کی ضرورت ہے, سوز کے ساتھ نعروں کی ضرورت ہے. اور جس قوم کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق نہیں ہے, مجھے اس قوم کے نعروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے کہ جو رات کو نعرے لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور اسی جلسے کی صبح فجر میں سوتے پڑے رہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے, عمل کچھ کہہ رہا ہے. اگر منافقت اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو؟ میں آپ کو کوئی گالی دینے نہیں آیا, لیکن میری گزارش ہے کہ اپنے اعمال دیکھو اور اپنی زبان دیکھو. بڑی باتیں کرنے میں سنی بہت آگے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ بول جاتے ہیں, لیکن جب قوم کے جسم پہ ناسور ہو جائے تو پھر نشتر کے سوا کرے کیا؟ آپ کو گلکن تو نہیں دے سکتی نا, پھر نشتر ہی لگانا ہوگا, اور جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تو بات سن لے توجہ کے ساتھ, آپ کی محبتوں کی قدر کرتے لیکن تھوڑا ٹائم بچائیں. اللہ اکبر, عشق کتنا طاقتور ہے, جو فرشتوں سے عزت کروا دے اسے عشق رسول کہتے ہیں. تو دنیا کیوں عزت نہیں کرے گی؟ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جب عشق فرشتوں سے عزت کروا لیتا ہے تو اگر آج دنیا ہماری عزت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم عشق رسول میں کمزور واقع ہوئے. عشق کی بات تو ہو رہی ہے, عشق کی واردات کہاں ہے؟ باتیں بہت ہے, واردات قلبی کیا ہے, قلب کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اگر آپ کو کہوں عشق اگر ہو جائے تو پھر جانور بھی عزت کرتے ہیں. عشق اگر ہو جائے تو جانور بھی عزت کرتے. کوئی کہانی قصے کی بات نہیں, حقیقتیں ہیں. عشق ناقابل تسخیر قوت کا نام ہے. ایک بات یاد رکھنا, کروڑوں ہتھیار کی قوت وہ کام نہیں کر سکتی جو عشق کی قوت کام کرتی ہے. اس لیے کہ ہتھیار اٹھتے ہیں تو کافر کٹتے ہیں, اور عشق جب اٹھتا ہے تو پھر کافر بھی ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں. کیا تمہیں نہیں پتا ایک عاشق ہندوستان آیا تھا, کسی کے منہ پہ ایک تماچا بھی نہیں مارا, اور 90 لاکھ کو عاشق رسول بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز. 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دی, 90 لاکھ کو عاشق رسول. اور میں چیلنج کرتا ہوں بنگال والوں, غریب نواز میں کسی کو تماچا مارا ہو تو بتا دو. بغیر تماچا مارے ہوئے اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے, وہ طاقت کون سی تھی؟ غوری کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی, مغلوں کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی, تغلق کے پاس تلوار کی طاقت ہو سکتی تھی, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تلوار والے شکست کھا جاتے
जाते हैं। इश्क वाले कहीं शिकस्त नहीं खाते, अहले इश्क हमेशा कामयाब रहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, इश्क पे मेहनत करो, इश्क रसूल, इश्क से मुराद इश्क रसूल पे मेहनत करो। अब ये इश्क होगा कैसे, इश्क पैदा करने का तरीका क्या है? नंबर एक, कसरत के साथ खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ो, अपने बच्चों को भी दुरूद शरीफ का पाबंद बनाओ। इसी तरह नाते रसूल कसरत से सुनो, अपने बच्चों को भी नाते सुनाओ। आजकल नाते बड़ी टारगेट पर है, लोग नातों की मुखालिफत करते हैं। ये क्या लगा रखा है सुन्नियों ने, ये गाने पे पढ़ते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। हम कहते हैं जालिमों, तुमने कुफरिया गाने के अशार की मुखालिफत नहीं की, तुम्हें रसूलुल्लाह की नाते दिखती है और तुम्हें बिदअत का फतवा सूझता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक जात तो बता दो, अल्लाह अकबर, जो अपने जमाने की मुक्तदर हस्ती हुई है और उसने नाते रसूल न कही हो। सब तो अपनी जगह है, बल्कि खुद खुदा को देखें, खुदा भी नाते रसूल कहते हुआ नजर आता है। जब खालिक नात कहता है तो मखलूक के लिए कौन सी बिदअत है? हुजूर सरकार नज़्मी ने कहा था, आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह अकबर। याद रखना, नात बहुत कीमती सरमाया है। नात कहने वाला जब नात पढ़ता है, अगर बस अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए नात पढ़ी जाए तो महफिल में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होता है। अल्लाह अकबर। और नात हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर बराए रास्त आशिकों से सुनते हैं। ये बात याद रखना, इसलिए कि हम उस नबी को नहीं मानते जो मर के मिट्टी में मिल गया। हमारा तो तसव्वुर ये है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। लोग आने जाने की बात करते हैं, हमने कहा ना जाना अपनी जगह है, हमारा नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हमारा नबी तो, मेरे इमाम कहते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खुद भी नाते पढ़ो, बच्चों को नाते सुनाओ, गानों से दूर हो जाओ। इश्क मुस्तफा पैदा करने का सबब दुरूद शरीफ की कसरत, नातों की कसरत। और तीसरी चीज, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के वाकयात खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो जो उलमा सीरत के वाकयात अहले सुन्नत के बयान करते हैं, हुजूर के मोजज़ात बयान करते हैं, उनसे सुनो, दिल में इश्क पैदा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम सुनियो, जितनी खूबसूरत जिंदगी अपने नबी की है, इतनी खूबसूरत जिंदगी किसी की नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बेऐब जिंदगी, साफ और शफाफ जिंदगी, इंतहाई तकद्दुस वाली जिंदगी, इंतहाई मुकद्दस जिंदगी। क्या तुमने कभी देखा भी है कि जो गाली सुन करके दुश्मन को दुआ देता है? क्या तुमने कभी सुना भी है, अल्लाह अकबर, कि जो इतना बुलंद हो कि खुदा उसकी रजा चाहे, वो एक बुढ़िया का बोझ उठाकर उसके घर तक पहुंचाता है? आइए, अगर आपको नहीं पता है ये वाकयात, तो मैं वाकयात नहीं बयान करूंगा, सिर्फ इशारे दे करके आगे बढ़ूंगा ताकि बच्चों को सुना सको। और ये तो इस एक महफिल में तो सारे वाकयात बयान भी नहीं हो सकते, बल्कि एक बात कहूं, ये नबी ये पाक का मौजज़ा है। जिंदगियां खत्म हो जाएगी, हुजूर की सीरत कभी खत्म नहीं हो सकती, हुजूर की जिंदगी कभी बयान नहीं हो सकती मुकम्मल तौर पे। लेकिन चंद इशारे दे करके आगे बढ़ता हूँ। देखो हमारे नबी कैसे थे, फिर आप खुद सोचना रसूलुल्लाह कैसे थे। कहा जाता है हुजूर की शान, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, और सीरत रसूल अपने घर के अंदर राइज करो। कहते हैं एक मर्तबा, अपने अल्फाज के जामे में अर्ज कर रहा हूं, एक मर्तबा मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन पर शाम का वक्त है, सूरज अभी अभी अपना चेहरा अल्लाह अकबर आसमान के घूंघट में छुपाने वाला है। ऐसे आलम में अफरा तफरी का माहौल है, जल्दी जल्दी सब लोग अपने अपने घरों को लौटना चाहते हैं। ऐसे में बाजार की रौनक कम होने वाली है। आजकल तो रात के 10-10, 11-11 बजे तक बाजार चलते हैं। बिजली का दौर है, बर्फ का दौर है, तरक्की का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। उस जमाने में चिराग थे, और चिराग भी सबके घरों में नहीं जलते थे। उस जमाने में चिराग भी सिर्फ मालदारों के
گھر میں جلتے تھے، بازار میں تو چراغ کا تصور نہیں تھا. ادھر آسمان کا سورج غروب ہوگا، ادھر بازار کی رونق ختم ہو جائے گی، اس لیے جلدی جلدی لوگ اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے. مگر اس بازار کے اندر مکۃ المکرمہ کے بازار میں ایک بڑھیا تھی جو کبھی دائیں دیکھتی، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی آگے دیکھتی، کبھی پیچھے دیکھتی. ایسے وہ دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو، جیسے وہ کسی کی منتظر ہو. ایسے عالم میں ایک جوان منموہنی صورت والا، کالیاں زلفوں والا، چمکتے چہرے والا، ایسی چمک اس کے چہرے میں کہ اللہ اکبر، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے. اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. نرگسی آنکھوں کا اللہ اکبر جوبن یہ ہے، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پیشانی کا حال یہ ہے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں کی کیفیت یہ ہے اللہ اکبر، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام. کیفیت یہ ہے کہ کبھی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے عاجزی کرنے پر آ جائیں، لیکن جب اپنی شان دکھانے پر آتے ہیں تو پھر جبریل بھی ساتھ نہیں چل سکتے، بلکہ جبریل بھی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ میرے نبی کو حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں؟ آسمانوں پہ جبریل کو تھکانے والا بھی تو دیکھو. اللہ اکبر، جس کے ساتھ جبریل چلتے تھک جائیں اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے. معراج بیان ہو رہی تھی ابھی 2-4 دن پہلے لوگ معراج بیان. آپ غور کریں جبریل کون ہے؟ جو پلک کے جھپکتے سدرا سے زمین پہ آتے ہیں. رفتار یہ ہے جبریل اگر پر کھول کر کے پھر پر بند کرتے ہیں، ہزاروں سال کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اس کو جبریل کہتے ہیں. لیکن وہ جبریل تھکتے کس کے ساتھ ہیں؟ تھکتے کس کے ساتھ ہیں؟ میں نے نعرہ لگانے سے روکا ہے، سبحان اللہ کہنے سے نہیں روکا، اتنا ڈر کر کے گفتگو. ہاں بھئی حضور کا ذکر آئے تو پھر اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں؟ میرے کہا سبحان اللہ، اللہ خود کہتا ہے نا. پہلے ذکر مصطفیٰ آ رہا ہے تو پہلے خود ہی کہہ رہا ہے سبحان اللہ، خود کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے. تو آپ بھی کہیے نا. لیکن میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں، اگرچہ بنگال میں یہ شعر کی تشریح تھوڑی مشکل ہے، اس لیے کہ یہاں کے لوگ بنگلہ زبان بنگلہ ہی بولتے ہیں. ہاں لکھنؤ اور دلی والوں کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی تو بنگلہ والوں کو اس کی سمجھ کم آئے گی. لیکن میں کوئی اس میں ڈروں گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سمجھ میں آئے نہ آئے، عشق کے جذبات سب کے یکساں ہوتے ہیں. زبان والوں کو سمجھانا مشکل ہے، عشق والوں کو سمجھانا مشکل نہیں ہے. اور پھر اگر خانقاہ بخاریہ کے سید کے قدموں میں بیٹھے ہو تو اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے بات. غور فرمائیں، وہ جبریل جو پر پھیلا کر صرف سمیٹ لے تو ہزاروں سال کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، اس جبریل کو تھکانا کوئی معمولی کام. اور تھکن بھی کون سی تھکن؟ میں کوئی بہت مفکر اور علم والا آدمی نہیں ہوں. نقیب صاحب نے بڑی نوازشات کی، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا کے قبول کرے. لیکن شاید یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے اتنی بڑی باتیں کہہ دی. اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے، اور یہ جو دعائیں انہوں نے میرے لیے کہ اللہ وہی دعائیں ان کے حق میں قبول کرے. اللہ ہمارے علماء کے حسن ظن کی لاج رکھے. لیکن امام اہل سنت جو 108 علوم و فنون کے ماہر تھے، انہوں نے جبریل علیہ السلام کی تھکن بیان کی. معراج میں جو تھکن جبریل ہے اس کو بیان کیا. دیکھو تھکن 3 قسم کی ہوتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ تھک جانا تو خاموش ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے بیٹھ جانا ہے. ویسے تو میں بیٹھ ہی گیا ہوں لیکن میں نے ہٹ جانا ہے. ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے تو چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے. تو تھکنے سے وہ چلنا کم کر دیتا ہے، لیکن تھک کر ابھی وہ ہمت اور اس کا شوق کہتا ہے کہ چلو، چلتے ہیں.
تو تھکنے کے بعد بھی وہ جو چلنے والا تیز رفتار سوار ہے وہ اس کا دامن پکڑ لیتا ہے. یہ دوسری قسم کی تھکن ہے. پہلے تھک جانا، پھر دامن پکڑ کر اس کے سہارے چلنا. اور نمبر 3، پھر اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ دامن چھوٹ جاتا ہے اور چلنے والا بیٹھ جاتا ہے. اب نہ پیر ساتھ دیتے ہیں نہ دامن ساتھ دیتا ہے، تو وہ حیرت سے جانے والے کو صرف دیکھتا رہتا ہے. یہ تیسرے نمبر کی تھکن ہے. پہلے تھک جانا، پھر دامن پکڑ لینا، پھر تھک کر کے چلنے کے قابل نہ رہنا تو دامن کا چھوٹ جانا اور جانے والے کو صرف نظروں سے ٹک ٹکی باندھ کر شوق سے دیکھنا. وہ جبریل جو پر کھول کے بند کریں تو ہزاروں سال کا فاصلہ طے کریں. جب معراج میں میرے نبی کے ساتھ چلے تھے تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے والا میرا نبی جب اپنی شان کے مطابق آگے بڑھا تو امام اب جبریل کی تینوں تھکن کو بیان کر دے. نمبر 1، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو. دوسرے نمبر کی تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے. جبریل کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی بلکہ جبریل کی تھکن تیسرے نمبر کی تھی. ایسا تھک چکے تھے کہ جا نہیں سکتے تھے، بس نگاہ حسرت سے دیکھ رہے تھے. اور حضور وہاں گئے پھر جہاں جبریل کا گمان بھی نہیں جا سکتا. گنج جو چٹکے تھے وہاں اوہا دنا کے باغ میں بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. اللہ اکبر، یہ اپنے نبی کی شان ہے. لیکن عاجزی دیکھو، اللہ اللہ. وہ بڑھیا کسی کا انتظار کر رہی ہے، انتظار کرتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی ہے. ایک جوان من موہنی صورت والا آتا ہے، آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مائی کس کا انتظار ہے؟ مائی کس کا انتظار ہے؟ بڑھیا نے کہا اے جوان، کوئی مزدور چاہیے، میرا سامان بکا نہیں ہے، میں اس کو سر پہ اٹھا کے گھر نہیں لے جا سکتی، میرا سامان کوئی اٹھا کر کے لے جائے. اس جوان نے کہا مائی میں اٹھا دوں. ہائے ہائے، غور تو سبحان اللہ. نہ مذہب دیکھا، نہ علاقہ دیکھا، نہ برادری دیکھی. دیکھے تو صحیح، لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی اور وہ نفرت. ہمارے یہاں نفرتیں ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. ہمارا مذہب تو کہتا ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں. ہم نفرت کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ نفرت کیا نفرت ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے جس سے اللہ و رسول حکم دے دیں پھر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے لازم ہمارے لیے، کیونکہ ہم پابند ہیں قرآن و سنت کے. پھر کیا ہوا؟ اس جوان نے اس بڑھیا کا سامان اپنے سر پہ اٹھایا، اٹھا کر کے بڑھیا آگے چلی، جوان پیچھے چلا. اس کا گھر آیا، اس جوان نے سامان رکھ دیا. بڑھیا نے کہا بیٹے میرے پاس مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں،